اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم نظم طلوع اسلام کی شرح کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی نظم کا شعر نمبر 13 پڑھیں گے اور اس شعر کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر گزر صدق سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مشکل الفاظ اور معانی کی طرف۔ مشکل الفاظ اور معانی: قیصر یعنی روم کے بادشاہ کا لقب، کسریٰ ایران کے ہر بادشاہ کا لقب، استبداد یعنی ظلم و ستم، بربریت اور جبر۔ بربریت میں پہلے بے رہ گئی ہیں، وہاں آپ ٹھیک کیجیے گا۔ حیدر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، یعنی معنی اس کے ہیں بہادر یا شیر۔ فقر یعنی درویشی یا قلندر یا قلندری، درویشی قلندری اور غنا۔ گزر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بے انتہا فقر و غنا کے مالک۔ صدق یعنی سچائی یا راست گوئی۔ اور سلمانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نہایت سچے تھے، تو نہایت راست گو تھے۔ تو یہ اس شعر میں مجھے لگے کہ مشکل الفاظ اس کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر: شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، صنف نظم، نظم کا عنوان ہے طلوع اسلام، ماخذ ہے بانگ درا۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں بڑے کمال کے ساتھ صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ یعنی تلمیح وہ صنعت ہوتی ہیں جس میں شاعر ایک لفظ کے ذریعے یا لفظوں کے ذریعے کسی تاریخی، سائنسی یا قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو دو سلطنتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت سلمان فارسی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان دو سلطنتوں کو نصف نابود کر دیا تھا۔ اسی صنعت کے ذریعے شاعر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارناموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہت ہی کم وسائل اور کم سہولیات کے باوجود بھی صحابہ نے اپنے زمانے کے عظیم سلطنتوں اور طاقتور حکمرانوں کو شکست دے کر نصف نابود کر دیا۔ یعنی ان کے پاس وسائل نہیں تھے، سہولیات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان میں ایمانی قوت تھی، تو اپنے زمانے کے جو دو عظیم سلطنتیں تھے اور جو دو عظیم اور طاقتور حکمران تھے، ان کو انہوں نے شکست دی۔ ایران اور روم کی دو بڑی سلطنتیں سپر پاور اور بڑی طاقتور تھی، اور ان کا ڈر اور دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی، ان کا ڈر جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لیکن مسلمان اپنی ایمانی قوت کے بلبوتے پر جب آگے بڑھے تو ان دو سلطنتوں کو برباد کر دیا۔ جب مسلمان جو ہے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے آگے بڑھے تو ان دونوں سلطنتوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا اور ان کو نصف نابود کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زور کے ذریعے، حضرت ابو ذر نے اپنے زہد و تقوی کے ذریعے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سچائی کے ذریعے ان سلطنتوں کا نام نشان مٹا دیا۔ وہ کیا چیزیں تھی؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور تھا، حضرت ابو ذر کی زہد و تقوی تھی، حضرت سلمان فارسی کے رازگوئی تھی، جنہوں نے ان سلطنتوں کا جو ہے نام و نشان جو ہے وہ اس قرۂ ارض سے جو ہے ختم کر دیا، مٹا دیا، اور ان کے ظلم و جبر کا خاتمہ کیا، ان کے ظلم و جبر کا جو ہے انہوں نے مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ صنعتی تلمیح کے ذریعے یہ چیزیں، یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے۔ لیکن آج بھی اگر کسی میں ایمانی قوت ہو تو وہ آج بھی اپنے وقت کے سپر پاورز کو شکست دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد۔